اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم اباؤٹ ریکوائرمنٹ الیسیٹیشن پروسیس، اس سے پہلے ہم نے فیچرز اور سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس کے درمیان کا فرق دیکھا تھا کہ دونوں میں کیا فرق ہے، اور ود ایگزامپلس ہم نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا تھا. دین وی موو فارورڈ اے بٹ، جس میں ہم نے کچھ ایلیسیٹیشن کا ذکر کیا تھا. اور فار دا سیک آف ریکیپ میں تھوڑا سا ریوائز کرا دوں آپ کو کہ ایلیسیٹیشن از ون آف دا پروسیس ان ریکوائرمنٹس انجینئرنگ پروسیس، جس کا مطلب ہے گیدرنگ آف ریکوائرمنٹس، کلیکشن آف ریکوائرمنٹس فرام دا کنسرنڈ ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس. ٹھیک ہے، اور اس سے آپ جو ہے اپنی ساری انفارمیشن گیدر کرتے ہیں، اور اس گیدرنگ کے لیے آپ ڈفرینٹ ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں کہ آپ نے انفارمیشن جو کلیکٹ کرنی ہے، گیدر کرنی ہے اپنے مختلف اسٹیک ہولڈر سے فار دا پروگریس اینڈ فردر ورک ان ریکوائرمنٹس. اس کے لیے آپ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جن کو آپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو آج دیکھیں گے کون کون سی ٹیکنیکس ہیں آپ کی جو کہ یوز کی جاتی ہیں. مگر اس سے پہلے کچھ چیلنجز میں نے آپ کو پڑھنے کے دیے تھے کہ ریکوائرمنٹس انجینئرنگ میں کچھ فیمس کچھ کہاوتیں کہہ لیں یا سنڈرومز کہہ لیں آپ، جو بڑے فیمس ہیں ریکوائرمنٹس کے چیلنجز سمجھے جاتے ہیں، جس میں ایک ہے آپ کا یس بٹ، ایک ہے انڈسکورڈ روئنس، ایک ہے یوزر ورسز ڈیولپر، اینڈ لاسٹ ہے سنز آف یور پریڈیسیسر. اب یہ جیسے کہ نام سے ہی ظاہر ہے، it stems from the user inability to experience software as they might a physical device. ٹھیک ہے، undiscovered ruins, the more you find, the more you realize still remain. And user versus developer reflects the profound differences making communication difficult between users and developers. And sins of your predecessors articulate where customers and developers do not trust each other based on previous interactions. So customer want everything and developer commit to nothing. اس کو اگر تھوڑا تھوڑا سا ہم باری باری آگے انڈرسٹینڈ کرتے جائیں تو تھوڑا سا آپ سمجھیں گے کہ یس بٹ جیسے نام سے ہی ظاہر ہے کہ آپ کوئی کام کریں، ڈیولپر کوئی کام کرے، اور جب یوزر اس کا فیڈ بیک دے تو کہ ہاں بہت اچھا بٹ یہ جو کیا ہے ایکسپریشن ہے کہ جیسے آپ کے ٹیچرز ہیں نا آپ کو بڑا موٹیویٹ کر، ہاں ٹھیک ہے مگر. تو یہ جب آتا ہے نا مگر، کہ آپ جب ریکوائرمنٹس کو جب اپنے یوزر سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور جو یوزر ہے وہ آپ کی ساری بات سن کے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے مگر، تو اٹس اے سنڈروم یس بٹ. تو یہ بٹ جہاں پہ آتا ہے وہ ایک الارمنگ بات ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہاں پہ مزید آپ کو کچھ انفارمیشن گیدر کرنے کی ضرورت ہے، آپ کو مزید انالیسس کی ضرورت ہے، مزید ان ڈیپتھ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. دیٹس ایکسپریشن آف یس بٹ. ٹھیک ہے، تو کیا ہے سب سے اچھی اپروچ کیا ہوتی ہے کہ اس یس بٹس کو جو ہے نا آپ ارلی آئیڈینٹیفائی کر لیں، بجائے اس کے کہ یہ جو بٹس ہیں یہ آپ کے لیٹر ڈیولپمنٹ سٹیجز میں جا کے آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں. آپ اس کو ارلی جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر لیں اور اپنے یوزر کے ساتھ اس کی نا کلیریفیکیشن لے لیں ان اینی فارم. اوکے فائن. دین دیر از اے سیکنڈ سنڈروم، انڈسکورڈ روئنس. آپ کو پتہ ہے روئنس کن کو کہتے ہیں؟ روئنس کہتے ہیں جو کھنڈرات ہوتے ہیں یا تباہی کے بعد کے جو اثرات ہوتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے یہ جو آرکیولوجسٹس ہیں، ٹھیک ہے، یہ روئنس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اس والے سنڈروم کا مطلب یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس میں آپ جتنی ڈگ آؤٹ کریں گی نا ریکوائرمنٹس، آپ جتنے بھی ریکوائرمنٹس کو کلیکٹ کریں گے، اسٹل دیر از اے چانس کہ وہاں پہ ابھی اسٹل بہت ساری ایسی انفارمیشن ہے جو اسٹل ابھی رہتی ہے، جس کو آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے، جس کو آپ نے مزید انالیسس کرنا ہے، جس کو مزید آپ نے جو ہے نا فیچ کرنا ہے، تاکہ آپ کی مزید ڈیٹیلز ایڈ ہوں اور ہر طرح کی پرابلم جو ہے وہ ارلی جو ہے نا آئیڈینٹیفائی ہو جائے. ایگزامپل یہاں پہ دی گئی ہے، جیسے کسی آرکیولوجسٹ سے پوچھیں کہ ہاؤ مینی انڈسکورڈ روئنز آر دیئر، تو کہیں گے اسٹل دیئر آر سو مینی. تو جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہیں بھی آپ کو جو ہے نا وہ انف جو ہے نا آپ کو لگتا ہے نہیں ہے کہ انف ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہ فاؤنڈ کرنا ہے اپنے یوزر کے ساتھ مل کے کہ کتنا جو ہے نا آپ کے لیے ایٹ لیسٹ انف ہو گیا ہے. اور جب وہ کہے کہ ہاں یہی چیز میں بنوانا چاہ رہا ہوں، تو پھر وہاں پہ اسے سگنیچر لے لیں، ورنہ کیا ہے کہ یہ اسکوپ جو ہے وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. کیونکہ ریکوائرمنٹس کی نیچر ایسی ہے کہ دیر از نیور اے فل اسٹاپ. اس میں تو جتنا آپ ایڈ کرتے جائیں اٹ ول نیور بی اسٹاپڈ.
بٹ یو نیڈ ٹو اسٹاپ سم ویئر جہاں پہ آپ اپنے اسکوپ کو فائنل کر سکیں, ورنہ آپ ایک انفائنائٹ لوپ میں پھنس جائیں گے. نیکسٹ سنڈروم از یوزر اینڈ ڈیولپر سنڈروم. یوزر کہتا ہے کہ ڈیولپر سب جانتا ہے, ڈیولپر کہتا ہے کہ یوزر مجھے سب بتا رہا ہے, یا ڈیولپر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اپنی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں اور وہ یوزر کو تھوڑا سا ڈومینیٹ کر جاتا ہے, یا یوزر یہ سمجھتا ہے کہ ڈیولپر جو ہے وہ سمجھ نہیں رہا. ایک عجیب کنفیوژن ہوتی ہے یوزر اور ڈیولپر کے بیچ میں. تو یہ سنڈروم بھی اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اسٹیک ہولڈر جانتا ہے مگر وہ اپنی بات اکثر آپ کو بتا نہیں پا رہا ہوتا, ایکسپریس نہیں کر پا رہا ہوتا کہ وہ آپ سے بنوانا کیا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, انہیں پتا نہیں ہوتا نارملی اکثر کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ تھنک دے نو وٹ دے وانٹ انٹل یو گیو دیم وٹ دے سیٹ دے وانٹڈ. ٹھیک ہے, اور اکثر کیا ہوتا ہے کہ بینگ اے ڈیولپر یا بینگ اے ریکوائرمنٹ انالسٹ, آپ اگر ان کو کچھ کک اسٹارٹ دیں یا ان کو کچھ بنا ہوا دکھائیں یا کچھ آپ ان کو ڈرا کر کے دکھائیں تو ان کو تھوڑا سا کک اسٹارٹ ملتا ہے کہ ہاں وہ چیز اس طرح کی چاہ رہے ہیں. بٹ اگر آپ ان سے اپیرنٹلی کہیں گے کہ وہ آپ سب کچھ آپ کو بتائیں تو اکثر یوزر اپنا پرابلم آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, اور اکثر انالسٹ اپنے اس خوش گمانی میں ہوتے ہیں کہ وہ پرابلم کو یوزر سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. آپ جیسے ڈیولپرز ہیں نا, آپ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو اپنی فیلڈ کا ماسٹر ہوں, میں یوزر کی پرابلم زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں, اس کو کیا پتا. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے نا بجائے پولیٹیکل قسم کی موٹیویشن کے, آپ نے یوزر کی بات بہت دھیان سے سننی ہے. اگر وہ آرٹیکولیٹ نہیں کر پا رہا تو اس کی ہیلپ کرنی ہے, مگر اس کو جو ہے آپ نے اس کے اوپر ڈومینیٹ نہیں کرنا, اس کو آپ نے ایز دینا ہے کہ وہ اپنی بات جو ہے وہ آپ سے کلیئر طریقے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کنوے کر پائے. نیکسٹ جو سنڈروم ہے دیٹ از لیونگ ود دا سنز آف یور پریڈیسیسرز. اب ہوتا کیا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ اپنے یوزر, آپ بینگ اے ڈیولپر ایک ہی دفعہ اپنے یوزر کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں یا آپ فرسٹ ٹائم جو ہے اس کو کوئی سافٹ ویئر بنا کے دے رہے ہیں. مے دیر از اے چانس کہ پچھلے کچھ عرصے سے آپ کی آپس میں جو ہے وہ کمیونیکیشن رہی ہے اور وہ آپ سے جو ہے وہ اپنے پروڈکٹس جو ہیں وہ بنواتے رہے ہیں. بٹ اکثر کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے نا, ونس اگر آپ ایک کوالٹی کا کام نہ کر کے دیں تو نیکسٹ ٹائم آپ کا جو آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ اسٹیک پہ لگ جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو یوزر ہے وہ آپ کی مسٹیکس بھولتا نہیں ہے کہ کس موقع پہ آپ نے جو ہے وہ کہیں اپنے کوئی جو کمٹمنٹس تھیں وہ آپ نے مس کی ہیں, کہیں پہ آپ نے ٹائم زیادہ لگایا ہے, کہیں پہ آپ نے انہیں بجٹ بہت زیادہ بتایا ہے, یا جس ٹائم پہ وہ پروڈکٹ مانگ رہے تھے آپ نے اس وقت نہیں دیا. تو کیا ہوتا ہے کہ یوزرز جو ہے نا وہ اتنی جلدی بھولتے نہیں ہیں, انہیں ساری بات یاد ہوتی ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی پرانی مسٹیکس ہیں نا ان کے دماغ میں ہوں گی. تو آپ کو پہلی کوشش کیا کرنی ہے کہ یہی کہ جو آپ کی کوالٹی ہے نا وہ کسی بھی طرح وہ کمپرومائز نہ ہو. آپ نے جو ٹائم, جو بجٹ, جو اسکوپ فائنل کیا ہے وہی اس کو جو ہے آپ اس کو جو ہے نا ٹائم پہ ڈیلیور کر کے دیں. اور جیسے ہم نے بات کی تھی فیچرز کی, کچھ ہائیسٹ پریورٹی فیچرز ہوتے ہیں, کچھ نارمل پریورٹی فیچرز ہوتے ہیں, کچھ جو ہیں وہ بالکل مطلب کہہ لیں کہ لیٹر آن اسٹیجز میں بھی آپ ان کو امپلیمنٹ کر کے دے سکتے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ جو سب سے ہائی پریورٹی فیچرز ہیں آپ ان کو, ہم نے فیچر ایٹریبیوٹس کی بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں, آپ ان کو ارلی ڈیولپمنٹ آئٹریشنز میں ان کو امپلیمنٹ کر کے اپنے یوزر کو دیں تاکہ ان کا کانفیڈنس لیول, ان کا ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بینگ اے ڈیولپر آپ کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلش ہو. اوکے فائن, ہم پھر بات کر رہے تھے کہ ایلیسیٹیشن کی جو ہیں وہ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے, ریکوائرمنٹس کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ بہت ساری ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, جس میں ون آف دا ٹیکنیک از انٹرویوز, second one is the questionnaires, then requirement workshops, then story boarding, then use cases, then role playing and prototyping. ہم ان سب کو باری باری جو ہے وہ اپنے مختلف لیکچرز میں جو ہے وہ دیکھیں گے. آج کا جو لیکچر ہے دیٹ از اباؤٹ انٹرویوئنگ. جیسے اس دن بھی ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ انٹرویو ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں دو پرسن جو ہیں ون ٹو فیس بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے پاس کچھ سیٹ آف کوسچنز ہوتے ہیں, ایک سافٹ ویئر پروڈکٹ سے ریلیٹڈ آپ نے انفارمیشن گیدر کرنی ہوتی ہے. آپ اپنے اسٹیک ہولڈر کے سامنے بیٹھتے ہیں, اس سے کوسچنز کرتے ہیں, اپنی کنفیوژنس کلیئر کرتے ہیں, ریئل پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب یہ ریئل پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کے پوٹینشیل سولوشنز کی طرف موو کرتے ہیں. تو اٹس اے ڈائریکٹ ٹیکنیک دیٹ کین بی یوز ان بوتھ پرابلم انالیسس اینڈ ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن. اٹس اے ویری اسٹرانگ ٹیکنیک جو کہ آپ پرابلم انالیسس میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایلیسیٹیشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں. لائک یہ ریکوائرمنٹ انالیسس میں بھی یوز ہوتا ہے, ایون ریکوائرمنٹس ویریفیکیشن میں بھی یوز ہو سکتا ہے
کہ آپ اس سے ویریفائی بھی کرا رہے ہوں کہ آپ نے جو بولا ہے یا جو آپ کام کروانا چاہ رہے ہیں آپ ان کو انٹرفیسز دکھا دیں یا پروٹوٹائپس دکھا دیں, کچھ بنی ہوئی پروڈکٹ دکھا دیں, جس سے آپ کو نا 1 to 1 ان سے اسی وقت جو ہے وہ فیڈ بیک مل جاتا ہے. اٹس اے انٹریکٹیو سارٹ آف ٹیکنیک فار دا ایلیسیٹیشن, ریکوائرمنٹ ایلیسیٹیشن پروسیس. پھر ہم نے یہ بات پڑھا تھا کہ 5 بیسک سٹیپس ہیں کسی بھی انٹرویو کو کنڈکٹ کرنے کے. سب سے پہلے جس کا انٹرویو کرنا ہے آپ اس کو سلیکٹ کریں. سیکنڈ ون, ایک انٹرویو گائیڈ تیار کریں جس کے اندر باقاعدہ کوسچنز مینشنڈ ہوں, کوسچنز کی ڈیوریشن مینشنڈ ہو, آگے کوسچنز جو ہیں ان کی آبزرویشن کہ اس کوسچن کے جواب میں اگر یوزر نے کوئی آنسر کیا ہے تو پھر آپ کی کیا آبزرویشن ہے اس کے بارے میں. یہ ایک پراپر گائیڈ ہوتی ہے. اب یہ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے جو ابھی آپ نے ویکینڈ تک سبمٹ کرنی ہے, اس میں یہ جو گائیڈ ہے اس کا اسٹرکچر میں آپ کو بنا کے دوں گی, بٹ کوسچنز آپ نے خود اس کے اندر مینشن کرنے ہیں. دین آپ نے انٹرویو کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے, انٹرویو کی تیاری میں کیا چیزیں ہیں کہ آپ نے اسکیجول بنانا ہے, آپ نے جس بندے کا انٹرویو کرنا ہے اس سے آپ نے ٹائم لینا ہے, پراپر پریپریشن کرنی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے, اینڈ دین پوسٹ انٹرویو فالو اپ. جب آپ انٹرویو کر لیں تو اس کے بعد آپ نے جو اس کو چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے, اس کے اوپر اپنا ایک ججمنٹ پاس کرنی ہے. پھر آپ نے دیکھنا ہے کون سی انفارمیشن آپ کے کام کی ہے, کون سی انفارمیشن ہے جو اسٹل مسنگ ہے. you need more analysis on this, you need to ask more on this particular question from the concerned stakeholder. This is all about post follow up interview procedure. اوکے, لیٹس کم فارورڈ. اب یہ جو پیچھے کی سٹیجز تھیں ان کو 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا گیا. 1 از پریپریشن, سیکنڈ 1 از ایگزیکیوشن, اینڈ تھرڈ 1 از فالو اپ. پریپریشن آپ کو پتہ ہے کہ پریپریشن ایک چیز ہے جو پری سے نکلی ہے. ٹھیک ہے, پری مینس پہلے, جیسے پری میڈیکل, پری انجینئرنگ. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے پریپریشن کہ جو آپ نے پہلے کرنا ہے, جو آپ نے تیاری کرنی ہے. ایگزیکیوشن از جب اصل میں کام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہو. اینڈ ریویو یعنی کہ جب آپ کام کر چکے ہیں تو پھر اس کو آپ نے ری چیک کرنا ہے, آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے, آپ نے ویریفائی کرنا ہے. تو یہ ہو گئی آپ کی 3 سٹیجز, میگا 3 سٹیجز, جنیرک 3 سٹیجز. اور اس کے اندر جو سٹیجز ہیں پریپریشن کے اندر 2 آتی ہیں. وہی بات ہے کہ آپ نے اسکیجول مینٹین کرنا ہے, اسکیجول بنانا ہے, انٹرویو کی گائیڈ ڈیزائن کرنی ہے. ایکٹیویٹی کے لیے آپ کو گائیڈ میں نے بنا دی ہے, بٹ آپ نے اس کے اندر جسٹ کوسچنز جو ہے نا وہ آپ نے فیڈ ان کرنے ہیں. جیسے انٹرویو کا اسکیجول, وہی بات ہے, کیوں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کس جگہ پہ کرنا ہے انٹرویو. ٹھیک ہے, کس کا انٹرویو کرنا ہے آپ نے. دین انٹرویو کے گائیڈ میں کیا ہے کہ اسٹرکچر بنانا ہے آپ نے پراپر. وہ اسٹرکچر میں نے آپ کو بنا دیا ہے آپ کی ایکٹیویٹی کے لیے. آپ نے جسٹ اس کے اندر کیا کرنا ہے, واٹ کوسچن یو آر گوئنگ ٹو آسک. آپ اپنے اسٹیک ہولڈر سے کس طرح کے کوسچن جو ہیں وہ اب آپ پوچھنے والے ہیں یا پوچھیں گے. ٹھیک ہے, انٹرویو سے پہلے آپ کو پتا ہے ایسے ہی جو ہے نا وداؤٹ پریپریشن نہیں جاتے. جب بھی صحافی بھی کسی سیلیبریٹی کا انٹرویو کرتے ہیں تو انہوں نے پہلے سے ایک اسٹرکچر بنایا ہوتا ہے, سیٹ آف کوسچنز پہلے سے پریپیئر کیے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کسی بھی بندے کا جس کا بھی انٹرویو کرنا ہے, کسی سیلیبریٹی کا کرنا ہے, کسی پولیٹیکل پرسنالٹی کا کرنا ہے, تو وہ پہلے سے جو کوسچنز ہیں ان کو مینشن کر کے لے کے جاتے ہیں. دین اس کے بعد ایگزیکیوشن میں کیا ہے کہ آپ جو ہے انٹرویو کنڈکٹ کرتے ہیں, ان سے کوسچن پوچھتے ہیں, کوسچن سنتے ہیں, کوسچنز کے آنسر کو دھیان سے دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور ان کو کلیریفائی کرتے ہیں. یہ ایکچوئل ایگزیکیوشن آف کنڈکٹ آف انٹرویو ہے. اینڈ دین اس کے بعد وہی بات ہے کہ جو آپ نے ریویو کے وقت جو آپ نے نوٹس بنائے ہوتے ہیں, آپ اس سے جو بھی ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں, جو بھی آپ نے نوٹ ڈاؤن کی ہوتی ہیں چیزیں, ان سے ریلیٹڈ آپ پھر انفارمیشن فیچ کرتے ہیں, اور آپ نے جو آگے سافٹ ویئر بلڈ کرنا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ نیڈس اور ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ کلیریفائی کرتے ہیں. دیٹس اے جنیرک 3 اسٹیپس پروسیجر جس کے اندر آپ کے 5 اسٹیپس جو ہیں آتے ہیں. ناؤ انٹرویوئنگ اسکیجول, وہی بات ہے کہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کس کا انٹرویو کرنا ہے اور کب کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس انٹرویو کا آبجیکٹو کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو کیا انفارمیشن جو ہے وہ فیچ کرنی ہے, آپ کو جو ہے وہ کس کا انٹرویو کرنا ہے, انٹرویو کا اسکیجول کیا ہے, انٹرویو کے لیے ٹائم کتنا چاہیے, آپ نے جو ہے وہ کیا انٹرویو کے لیے کوئی بکنگ وغیرہ کروائی ہوئی ہے, آپ نے اسکیجول کے اندر, اپنے اسکیجول کے اندر یا جس کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں آپ نے کوئی ریزرویشن کرائی ہوئی ہے. یہ بہت فارمل اپروچ ہوتی ہے, بہت فارمل پروسیجر ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی کوسچن کرنے کے لیے اپنے اسٹیک ہولڈر کے پاس چلے جائیں. آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹائمنگ لینی پڑتی ہے, آپ کو باقاعدہ اسکیجول سیٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ بزی ہوتے ہیں. ہاں جی, اب آپ نے انٹرویو ہی سلیکٹ کرنا ہے, جس بندے کا آپ نے انٹرویو کرنا ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے. اب آپ نے اس بات کا
جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن کس بیس پہ کرنی ہے کہ آپ کو کس قسم کی انفارمیشن چاہیے. جیسے میں نے اس دن بھی آپ کو بات کہی تھی کہ آپ کو کنسرن اسٹیک ہولڈر کے پاس جانا ہے, کہ اگر آپ کو اٹینڈنس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کرنی ہے کلیکٹ, یا آپ کو انٹرویو کرنا ہے, تو آپ فیکلٹی ممبر کے پاس آئیں گے بجائے آپ ڈینز یا وی سیز کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ آپ کو کیا ضرورت کس قسم کی ہے انٹرویو کنڈکٹ کرنے کی اور کس سے. ٹھیک ہے, دین اس کے بعد وہی بات ہے کہ ایگزیکٹوز ہوتے ہیں, مینیجرز ہوتے ہیں, تو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کو کس سے جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے. جیسے اس کی بھی میں نے اگزامپل آپ کو لاسٹ ٹائم کلاس میں دے دی تھی. اوکے فائن, انٹرویو جب آپ نے گائیڈ تیار کرنی ہے تو وہی بات ہے کہ آپ نے مینشن کرنا ہے اس انٹرویو کا آبجیکٹو کیا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے ایک اسٹرکچر تیار کرنا ہے اس گائیڈ کا, یہ اسٹرکچر میں نے آپ کو بنا دیا. آپ نے کوسچنز ریڈی کرنے ہیں, آپ نے دیکھنا ہے کہ کس ٹائپ کے کوسچنز آپ نے پوچھنے ہیں. کوسچنز کی ٹائپس ہیں کافی ساری, 3 ٹائپس کے میگا کوسچنز ہوتے ہیں, وہ میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں آگے. پھر کیا ہے کہ ایڈیشنل نوٹس آپ پریپیئر کریں, فار ایگزامپل ہیونگ این آرگنائزیشنل چارٹ. آپ اگر کوئی ایک آرگنائزیشنل چارٹ بنا لیں جس سے آپ کو ہیلپ ہوگی کہ کون سے بندے کی کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹی ہے. جیسے آپ عرفا کی ہی بات کریں تو یہاں پہ بھی ایک ہائرارکی جو ہے نا وہ بنتی ہے. جیسے سب سے اوپر جو ہے وہ چانسلر ہیں, پھر وائس چانسلر ہیں, پھر رجسٹرارز, ڈینز, پھر ایچ او ڈیز, پھر انچارج اسٹوڈنٹس افیئرز, انچارج گریجویٹ, انچارج انڈر گریڈ, مختلف, پھر اس کے بعد فیکلٹی ممبرس, پھر کوآرڈینیشن آفس, یہ ایک پوری ہائرارکی ہے. تو جب بھی کہیں پہ آپ انٹرویو کنڈکٹ کرنے جا رہے ہیں جس بھی آرگنائزیشن میں, آپ کو ان کا ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر, ایک آرگنائزیشنل چارٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس بندے کا, کس اسٹیک ہولڈر کا کیا رولز اینڈ رسپانسبلٹی ہے. تبھی آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کو کس قسم کی انفارمیشن جو ہے وہ کون سی قسم کا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ آپ کو زیادہ بیٹر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر سکتا ہے. کیونکہ آپ نے نہ اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے اپنے کنسرن اسٹیک ہولڈر کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, the interview guide enables standardizations of the interview for effective comparison and summarization. ٹھیک ہے, تو گائیڈ آپ کو جو ہے نا وہ ایک اسٹینڈرڈائزیشن میں ہیلپ کرتی ہے کہ آپ کے پاس پراپر ایک اسٹرکچر بنا ہو, پراپر آبجیکٹو ہو, کوسچنز مینشنڈ ہو, ان کی ڈیوریشن مینشنڈ ہو, آبزرویشنز مینشنڈ ہو, تو آپ جو ہے ایک فارمل ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. دیٹ از این انٹرویو. انٹرویو از اے فارمل ایکٹیویٹی. اب یہاں پہ جو ہے کوسچنز کی ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے, ٹاپ ڈاؤن اپروچ اینڈ باٹم اپ اپروچ. ٹھیک ہو گیا. اوکے فائن, جیسے آپ کے پاس جو ہے ٹاپ سے باٹم اور باٹم سے ٹاپ پہ جو ہے وہ کوسچنز کی جو ہے وہ ٹائپ بدلتی ہے. ٹاپ سے جب باٹم کی طرف آتے ہیں وہی بات ہے کہ آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں کوسچن ٹاپ پہ جو ہے وہ بڑے جرنل لیول کے ہوتے ہیں, اور جو لو لیول پہ جو بالکل نیچے ہوتے ہیں وہ بہت اسپیسیفک کوسچنز ہوتے ہیں. جیسے ہم نے بات کی تھی نا کہ فیچر یا پرابلم جو نیڈ ہوتی ہے وہ بہت جرنل ہوتی ہے, جو سافٹ ویئر ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت ڈیٹیل اور اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو لیول آف ڈیٹیلنگ کا فرق ہے. جو ٹاپ پہ کوسچنز ہوتے ہیں, جو ہائی لیول کے کوسچنز ہوتے ہیں, بہت جرنل ہوتے ہیں, اور جو لو لیول ہوتے ہیں وہ بہت ڈیٹیل اور بہت اسپیسیفک ہوتے ہیں, بہت کنکریٹ ہوتے ہیں, بہت ٹو دا پوائنٹ ہوتے ہیں. اور جو میڈیم لیول ہے وہ بیچ میں آتا ہے. تو اب اگر اوپر سے نیچے دیکھیں جو ایگزامپل بالکل ایسی ہے, ایک ایبسٹریکٹ بہت ویگ کوسچن کہ ہاؤ کین آرڈر پروسیسنگ بی امپرووڈ. یہ بڑا جنیرک کوسچن ہے, بڑا جنرل کوسچن ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کسی بھی پروڈکٹ کی جو آرڈر پروسیسنگ ہے وہ کیسے آپ امپروو کر سکتے ہیں. یہ بہت جرنل ہے, یہ کوئی ٹو دا پوائنٹ کوسچن نہیں ہے. آپ ایک بڑا جرنل کوسچن کر رہے ہیں جس کا ایک بہت بڑا گرینڈ قسم کا آنسر بنتا ہے. اب اگر آپ اسی کو تھوڑا میڈیم لیول پہ دیکھیں تو یہ کوسچن کس طرح پوچھا گیا ہے کہ ہاؤ کین وی ریڈیوس دا نمبر آف ٹائمز دا کسٹمر ریٹرن آئٹمس دے ہیو آرڈرڈ. ٹھیک ہے, اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خیال میں ہم یہ جو کسٹمر ایک آرڈر میں کیے گئے آئٹمس کو جو واپس کر رہے ہیں اس ریٹ کو ہم کس طرح سے جو ہے وہ ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. اوپر دیکھیں کتنا جنیرک تھا, بیچ میں دیکھیں تھوڑا سا انہوں نے مزید اس کو کلیئر کر دیا. اب آخری لیول دیکھیں جو بہت ڈیٹیل اور ٹو دا پوائنٹ ہے کہ ہاؤ کین ریڈیوس دا نمبر آف ایررز ان آرڈر پروسیسنگ, فار ایگزامپل شپنگ دا رانگ پروڈکٹ. اب کیا ہے کہ دیکھیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ آرڈر پروسیسنگ میں جو نمبر آف ایررز ہیں اس کو جو ہے وہ کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. تو یہ کتنا کنکریٹ قسم کا کوسچن ہو گیا. جتنا ٹاپ پہ کوسچن ہوتا ہے وہ اتنا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے, جتنا ہم نیچے آتے چلے جاتے ہیں ہم اس میں کیا کرتے ہیں اتنے اسپیسیفک ہو جاتے ہیں اس پرٹیکولر پرابلم کے بارے میں. جتنا نیچے سے اوپر جاتے ہیں اتنا ایبسٹریکٹ ہوتا جاتا ہے کام. اسی طرح سے ٹائپس آف جو کوسچنز ہیں وہ 3 طرح کے کوسچنز ہیں, ایک اوپن اینڈیڈ, ایک کلوز اینڈیڈ اور ایک پرابنگ کوسچنز. جیسے فار ایگزامپل
آپ جیسے اگر کلوز اینڈیڈ کوسچنس کی بات کریں تو یہ آپ کے جیسے ایم سی کیوز بیسڈ کوسچنز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں آپ کے پاس کلوز آپشنز ہیں 1 2 3, اسی میں سے سلیکٹ کرنا ہے, اوپر نیچے آگے پیچھے آپ کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح جو اوپن اینڈیڈ ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہے جیسے آپ کہہ دیتے ہیں, آپ کے ٹیچرز آپ کو کوسچن دے دیتے ہیں, بریفلی ڈسکرائب دس یا رائٹ اے نوٹ آن دس, اٹس اے اوپن کوسچن, آپ اس کا کچھ بھی آنسر جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح جو کلوز اینڈیڈ کوسچنز ہیں وہ دیکھیں اب اس کا آنسر جو ہے وہ ایک کنکریٹ ہی ہوگا, ایک کوانٹٹی میں ہوگا, کہ جیسے فار ایگزامپل ہاؤ مینی ٹیلی فون آرڈرز آر ریسیو پر ڈے, اس کا بالکل ایک کلوز آنسر ہوگا 15 کالز لیتے ہیں, 20 کالز لیتے ہیں, ایک کنکریٹ آنسر ہے, ایک کلوز آنسر ہے. جیسے ہاؤ ڈو کسٹمرز آرڈر پلیس, ٹھیک ہے, کسٹمر آرڈر کیسے پلیس کرتے ہیں, اس کا بھی ایک کنکریٹ آنسر ہے. واٹ انفارمیشن از مسنگ فرام دا منتھلی سیل رپورٹ, اب جو منتھلی سیل رپورٹ بن رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کون کون سی انفارمیشن مسنگ ہے, اس کا بھی جو ہے نا ایک فائنائٹ آنسر ہے, کوئی انفائنائٹ بہت اوپن آنسرز نہیں ہیں ان کے اس طرح کے کوسچنس کے. اور جو اوپن اینڈیڈ ہے اس کا ایک بڑا آنسر ہو سکتا ہے جیسے واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دا وے انوائسز آر کرنٹلی پروسیسڈ, ٹھیک ہے, آپ بتائیں کہ جو انوائسز ہیں وہ جو کرنٹلی جس طرح سے پروسیس ہو رہی ہیں اس کے کون کون سے طریقے ہو سکتے ہیں. اٹس اوپن اینڈیڈ, اس کا بہت سارے آنسر ہو سکتے ہیں. واٹ آر سم آف دا پرابلمز یو فیس آن ڈیلی بیسس, بہت سارے پرابلمس آپ کو بتائیں گے کہ ڈیلی بیسس میں ہم بہت سارے پرابلمس فیس کرتے ہیں. واٹ آر سم آف دا امپروومنٹس, امپروومنٹ بھی بے شمار ہو سکتی ہیں, تو اٹس ناٹ اے کلوز اینڈیڈ. اب ہوتے ہیں پرابنگ کوسچنس, کہ آپ پراپ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل آپ کرتے ہیں نا, آپ نے مجھے کوسچن کیا, میں نے آپ کو آنسر کیا, پھر آپ مجھے پھر پراپ کرتے ہیں میڈم کوئی ایگزامپل دے دیں. اچھا میڈم کیا ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ بات اسی طرح ہی ہے, آپ پراپ کر رہے ہیں, آپ نے ایک کانسیپٹ سیکھ لیا, اب اس کانسیپٹ کو مزید کلیئر کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر جو ہے نا کہنے کے اس کے اوپر پرابنگ کر رہے ہیں, اس کے اوپر مزید ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جیسے وائی, اچھا واٹ, اچھا کین یو ایکسپلین مور, اچھا آپ ایکسٹینشنز کر رہے ہیں اس کوسچنس کے اوپر, ٹھیک ہے, مزید اس کے اوپر ڈیٹیلز یا ایکسپلینیشنز آپ جو ہے نا ایڈ ان کر رہے ہیں. تو دیز آر 3 سیٹ آف ٹائپس آف کوسچنس. اب انٹرویو کا جب آپ نے پریپریشن کرنی ہے تو وہی بات ہے کہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ کے پاس کوسچنز موجود ہوں, آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے دماغ میں پریورٹیز رکھی ہوں, آپ نے دیکھا ہو کہ آپ نے جس کا انٹرویو کرنا ہے اس کے لیے آپ نے اسکیجول فائنل کر لی ہے, آپ نے اس کو انٹرویو کا ریزن بتا دیا ہے, کہ آپ نے اس کو ایریا آف ڈسکشن پہلے سے بتا دی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ سب چیزیں ان کو پہلے سے پتا ہونی چاہیے. اب کیا ہے کہ آپ نے بائسز جو ہے اوائڈ کرنے ہیں. وی ڈو سو بائی آسکنگ کوسچن اباؤٹ the nature of the user's problem without any context of the potential solution. We ask context free questions, ٹھیک ہے, who is the customer, who is the user, what is the problem, ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح سے نہیں بات کرنی کہ اپنا پرابلم بتائیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں اگر اس طرح کا کوسچن آپ کریں گے تو اریٹیٹ ہوں گے, کبھی یہ کیا آپ اتنی ایک دم سے ہمارے پرابلم پہ آئے ہیں, ہمیں تھوڑا سا مطلب پہلے سے کچھ آپ نے کام کیا ہو, آپ انہیں بتائیں کہ آپ کا سسٹم ہم نے اسٹڈی کیا ہے اور ہمیں یہ والے پرابلم فیل ہو رہے ہیں, اب آپ اس کے اندر ہمیں فیڈ بیک دیں, آپ ان پٹ دیں. اگر آپ پہلی بات یہ کریں گے آپ کا پرابلم کیا ہے, تو وہ خود آپ جو ہے نا اس کے لیے ایک پرابلم بن جائیں گے اپنے یوزر کے لیے. واٹ از دا ریزن آف ویٹنگ ٹو سالو اے پرابلم, ہاؤ ڈو یو سالو دا پرابلم ناؤ. تو اس طرح کے جو کوسچنز ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے سے نا آپ کے لیے نیگیٹو تھوڑے سے امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. اوکے فائن. اب جب آپ نے انٹرویو کے لیے جانا ہے تو کچھ چیزیں آپ نے جو ہے نا وہ پہلے سے تھوڑا سا ہوم ورک کر کے جانا ہے, ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کو جو ہے وہ کمپنی کی انفارمیشن پہلے سے پتا ہو, کون سی کمپنی ہے, اس میں ایک بندے کی کیا جاب ٹائپ ہے, اس کا کیا جاب ٹائٹل ہے, اس کی کیا جاب ڈسکرپشن ہے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کو پرابلم کا ان کا پتا ہو کہ آپ جو ہے نا کیوں یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے, آپ نے پہلے سے تھوڑی سی اپنی جو ہے نا ہوم ورک کو تھوڑی سی اسٹڈی کی ہو. پھر آپ تھوڑا سا یوزر انوائرمنٹ آپ نے پہلے سے پڑھ کے جانا ہے کہ کون یوزرز ہیں, ٹھیک ہے, ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کا کمپیوٹر بیک گراؤنڈ کیا ہے, وہ اس طرح کے جو پرابلمز ہیں ان کو پہلے سے کیسے سالو کرتے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا جدھر انٹرویو کرنے جا رہے ہیں نا ادھر ان کا تھوڑا سا پہلے سے آپ نے نا یہ تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ, تھوڑی سی ان کی بیک گراؤنڈ اسٹڈی جو ہے نا وہ آپ نے تھوڑی بہت نا پہلے سے کر کے جانی ہے. بالکل آپ نے بلینک ہو کے انٹرویو کنڈکٹ کرنے کے لیے نہیں جانا, ورنہ آپ کا جو ہے نا وہ ایک بیڈ امپیکٹ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کچھ ایگزامپلز ہیں کوسچنس کی جو پوچھے جاتے ہیں, اس کی میں نے بس یہ کچھ سلائیڈز میں ڈال دیے تھے. پھر آپ ایک اینالسٹ کی سمری ہوتی ہے, اینالسٹ ایک اپنی سمرائز کرتا ہے چیزوں کو, ایک ریپ اپ کرتا ہے. تو یہ ایک انٹرویو کا ایک چھوٹی سی گائیڈ تھی جو مجھے ملی تھی, میں نے ایڈ کر لی. اس طرح کے کوسچنز ہوتے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں. اب جب آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ نے جو ہے اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ گیدر فیکٹس, اوپینینس, اوائڈ بائسز, ٹھیک ہے. بائسز آپ نے جو ہے نا وہ اوائڈ کرنے ہیں, اگلے بندے کو آپ نے جو ہے نا ڈومینیٹ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. آپ نے ایشوز کے اوپر بات کرنی ہے, آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا, ٹھیک ہے.
آپ نے جو ہے نا جب آپ ریکارڈ کرنے لگیں یہ بہت ایتھیکل کنسرن ہوتا ہے کہ آپ وداؤٹ اگلے بندے کی پرمیشن کے آپ اس کی بات ریکارڈ نہیں کر سکتے. آپ نے پہلے پرمیشن لینی ہے کہ ہم جیسے اگر آپ اپنے سپروائزر کے ساتھ میٹنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ ٹیچر سے میٹنگ کے لیے جاتے ہیں, کسی بات پہ فیڈ بیک لینے جاتے ہیں, تو یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے کہ آپ چپکے سے ریکارڈر آن کر دیں اور بات ریکارڈ کر لیں. یہ انتہائی ان ایتھیکل کنسرن ہے. آپ کو اگر ریکارڈ کرنا ہے سیشن تو پہلے آپ کو ان سے پرمیشن لینی ہے کہ اف یو آر ولنگ کہ ہم آپ کی بات کو ریکارڈ کر لیں. اگر وہ آپ کو پرمیشن گرانٹ کرتے ہیں تو پھر آپ اپنی ان کی جو بات ہے یا جو اپنا انٹرویو سیشن ہے وہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہے کہ آپ نے اس بات پہ اگر وہ آپ کو پرمیشن دے بھی دیتے ہیں کہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں تو اس پہ ریلائی نہ کریں, کیونکہ اکثر اگر آپ کا ریکارڈنگ جو ہے وہ صحیح ریکارڈ نہیں ہو رہی تو آپ اس کو کیا کریں کہ آپ جو ہے نا اس کی بات کو دھیان سے سنیں, مطلب اپنی ریکارڈنگ کے اوپر ریلائی نہ کریں, اور اس بندے کی باڈی لینگویج, اس کی جیسچر, اس کے پوسچر کو آبزرو کریں, نوٹس لیں. ٹھیک ہے. کوسچنس کے مطابق آنسرز جو ہے وہ سینس کریں. یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. پھر اس کے بعد انٹرویو کے لیے جو پریکٹیکل ٹپس ہیں وہی بات ہے کہ آپ نے بات دھیان سے سننی ہے, آپ نے بات کنسائسلی پوچھنی ہے, اس کا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور وہی بات ہے کہ ریکارڈنگ کی جو پالیسی ہے پہلے آپ نے اس سے اجازت لینی ہے, اور آپ نے پھر اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے سارے کوسچنس کے آنسرز اس سے جو ہے وہ آپ نے لے لیے, اور جو بھی آپ کوسچنس پوچھنے آئے تھے اور جن جن ایجنڈا پہ, جن جن میجر کنسرنس پہ آپ نے اپنی کلیریفیکیشن کرنی تھی کہ آپ نے ان کے اوپر بات کر لی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ یہ بھی نہیں کرنا کہ آپ نے ان کے اوپر کوسچنس کی برسات کر دینی ہے. ان سے کوسچن پوچھ کے ان کے آنسر کا, ان کی بات کمپلیٹ ہونے کا ٹائم ان کو دیں, ان کو سوچنے کا موقع دیں. اور بہت ضروری ہے کہ جب آپ انٹرویو کمپلیٹ کر لیں تو ان کا شکریہ ادا کریں. ٹھیک ہے. تو یہ پراپر پروسیجر ہوتا ہے. اٹس اے ویری فارمل ایکٹیویٹی. اور یہ بھی نہیں کرنا آپ نے کہ جو ہے نا آپ ٹائم سے زیادہ ان کا ٹائم ویسٹ کریں. اگر انہوں نے آپ کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے کہ آپ اس میں انٹرویو کر لیں, آپ جو ہے نا وہ ان کا ٹائم ویسٹ کریں اور ادھر ادھر کی ماریں, اور کبھی آپ کا ریکارڈر نہیں چل رہا, کبھی آپ کے کوسچنز آپ کو آپ خود کا سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کیا پوچھنا ہے. تو جب آپ اپنا ہوم ورک کر کے جائیں گے تو ہی آپ یہ سارا کچھ کر سکیں گے. اور ان نیسیسری کوسچنز نہ کریں ان سے, کہ جیسے فار ایگزامپل اگر اب گئے ہیں آپ کے اسٹیک ہولڈر کے کمرے میں, کوئی فیملی فوٹو لگی ہے, آپ اس کی فیملی کو شروع ہو جائیں, اچھا یہ آپ کے بچے ہیں, اچھا یہ آپ کی مسز ہیں, ہاں بڑی اچھی فیملی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بڑی نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں آپ کے انٹرویو کے اوپر. اب جب آپ نے انٹرویو کنڈکٹ کر لیا تو آپ نے نوٹس پریپیئر کرنے ہیں. ٹھیک ہے. 24 آورز لیں اپنے نوٹس کو پریپیئر کرنے میں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پریفریبلی امیڈیٹلی آفٹر دا انٹرویو اوور, سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انٹرویو اوور ہو تو فوراً اپنے نوٹس پریپیئر کر لیں, کیونکہ اکثر باتیں اگر جتنا آپ لنگر آن کریں گے تو اکثر کیا ہوتا ہے چیزیں آپ کے دماغ سے, کانسیپٹس جو ہیں آپ کے دماغ سے وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. انٹرویو کی ایک پوسٹ ایونٹ رپورٹ بنائیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ, اچھی بات ہے کہ انٹرویوئی جس کا آپ نے انٹرویو کیا اس سے اگر اس کے پاس ٹائم ہے تو اسے کنفرم کروا لیں, اسے ریویو کروا لیں کہ آپ کا جو انٹرویو ہوا تھا یہی والے کوسچنز ہیں اور یہی آنسر, سوری یہی آنسرز ہیں جو اس نے دیے ہیں, اور یہی ریکوائرمنٹس ہیں جو وہ کروانا چاہ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اپنا ایک فالو اپ تیار کر لیں, آپ نے خود بھی ریویو کر لیا اور پھر آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں اسٹل بہت ساری انفارمیشن جو ہے وہ بھی مسنگ ہے, مجھے بہت کچھ ابھی اس سے پوچھنا ہے, اور پھر ابھی جو نیا پوچھنا ہے آپ پھر وہ گیپس آئیڈینٹیفائی کریں کہ جو ابھی ایگزسٹنگ آپ نے کوسچن پوچھے ہیں اور جو نئے کوسچنز آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں ان میں کیا گیپ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بہت برا جو ہے وہ ایک امپریشن کریٹ ہوتا ہے. آپ نے کیا نہیں کرنا انٹرویو کے دوران کہ آپ وداؤٹ اپوائنٹمنٹ لیے دھمک پڑیں ادھر اس کے دفتر میں اور اسے کہیں کہ بھائی ہم تو انٹرویو کرنے کے نہیں آئے ہیں. دیٹس ریئلی بیڈ. آپ نے جو ٹائم لیا اس پہ آپ نہ پہنچیں اور آپ لیٹ پہنچیں. آپ اس کے ساتھ عزت سے بات نہ کریں, آپ اس کے ساتھ روڈ طریقے سے بات کریں. ٹھیک ہے. آپ اس کو ایکسپلین ہی نہ کریں انٹرویو کا مقصد کہ آپ کیوں انٹرویو کرنے آئے ہیں, آپ اسکوپ ہی نہ بتائیں اپنا. دین اس کے بعد آپ جارگنز یوز کریں. جارگنز کیا ہوتے ہیں, وہ آپ کے ٹیکنالوجیکل ٹرمز ہوتی ہیں. آپ اس کے ساتھ اپنی ڈومین کی ٹرم, ایکسپرٹیز کی ٹرم اس کے ساتھ یوز کریں. آپ جیسے اسے کہ ہم تو ایس آر ایس لکھیں گے, اس بیچارے کو کیا پتا ہے ایس آر ایس کیا ہوتی ہے, تو آپ ٹیکنیکل ٹرمز اوائڈ کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد کنفرنٹ کرنے سے جو ہے نا وہ پرہیز کریں, انکنسیڈریٹ نہ ہوں. آپ انٹرویوئی کے لیول پہ آ کے اس سے بات کریں, ایک دم سے انٹرویو بند نہ کریں, اچھا اللہ حافظ, یہ غلط ہے. اس کے پراپر ایک اس کو اینڈ دیں, تھینک یو کریں, اس کو
جو ہے وہ اور یہ بھی غلط بات ہوتی ہے کہ اس کو بتائیں نا، کہ اس کو اس بات پہ مینٹلی تیار کریں کہ سر مطلب یا میم اٹ واز اے ویری گڈ سیشن اور میں کافی ہیلپ ملی ہے، بٹ ابھی تک کے لیے ہمارے لیے بہت ہے، انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہمیں فیوچر آپ کی کورسپونڈنس کی ضرورت پڑے تو اٹ وڈ بی ویری آنریبل فار اس ٹو ورک ود یو اگین. اس طرح آپ عزت سے ان کو ایک اچھا سا فائنل ٹچ اپ دیں گے تو وہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ ضرور ٹائم دے گا. ہاں اگر پہلا ہی آپ امپریشن اتنا گندا دے کے آئیں گے تو نیکسٹ ٹائم تو اپنی چپڑاسی کو گے گا اگر یہ میڈم آئے نا دوبارہ تو ان کو تو اندر گھسنے بھی نہ دینا. تو اچھا وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از ایور لاسٹنگ، تو آپ نے ایک اچھا امپریشن کریٹ کر کے آنا ہے. وہی بات ہے کہ آپ شو آف کریں، آپ انٹرپٹ کریں، آپ امپیشنٹ اپنا بے صبرا پن دکھائیں، آپ ایسی لینگویج یوز کریں جو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کا ٹائم ویسٹ کریں، تو یہ اچھا نہیں ہے. اچھی باتیں کیا ہیں، نوٹس بنائیں، سنسیئرٹی دکھائیں، اپنا آبجیکٹیو کے ساتھ اسٹکڈ ہیں آپ لوگ، کرٹیس ہوں، اپنی جو بھی آپ نے باتیں اس سے انڈرسٹینڈ کی ہیں اس سے ویریفائی کرائیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ٹائم پہ جائیں، ٹائم پہ انٹرویو ختم کریں، یہ سب اچھی باتیں ہیں جو آپ نے کرنی ہیں. سو دیٹس آل اباؤٹ دس انٹرویو ٹیکنیک.